کانکو 5 کلاس آج آپ نے ریڈنگ کرنی ہے ہماری کائنات۔ سب سے پہلے آپ اس کے اہم الفاظ دیکھ لیں۔ یہ لکھے ہیں کائنات، مدار، شمسی، قمری، منعکس، فلکی، اجسام، کہکشاں، سیارچے، مطلع، قطر، وسیع۔ ٹھیک ہے بچوں، اس کے جو ہے آپ نے یہ اہم الفاظ لکھتے ہیں اور اس کے الفاظ معنی بھی پہلے آپ دیکھ لیں۔ اس کے الفاظ معنی ہے پیج نمبر 107 پہ۔ حرارت کس کو کہتے ہیں؟ گرمی یا جوش کو۔ دودھیا، دودھ کے رنگ کا سفید۔ قدرت، فطرت، طاقت یا اللہ تعالیٰ کی شان۔ کائنات، دنیا، جہان۔ مدار کہتے ہیں گردش کی جگہ یا دائرہ۔ یہ اہم الفاظ کے ہیں جو آپ پیچھے پڑھے تھے۔ مدار کا مطلب ہوتا ہے گردش کی جگہ، منعکس شعاع جو لوٹ کر آئی ہو، الٹا۔ اور محور، فرضی خط جس کے گرد سیارہ گردش کرتا ہے۔ نظام، سلسلہ یا ترتیب۔ ٹھیک ہے بچوں، بس یہی ہے۔ اور اب ہم اس کی آج کریں گے ریڈنگ۔ ہماری کائنات۔ رات کو ثنا کی نظر جب آسمان پر پڑی تو ستارے خوب چمک رہے تھے۔ ثنا کچھ دیر تک ان ستاروں کو دیکھتی رہی، پھر اس نے اپنے ابو سے پوچھا، ابو جان، یہ ستارے رات کو کیوں چمکتے ہیں؟ ابو جان نے ثنا کے سوال پہ مسکراتے ہوئے کہا، بیٹی، ستارے تو دن میں بھی چمکتے ہیں۔ ثنا نے حیران ہو کر پوچھا، لیکن ابو جان، دن میں تو ستارے دکھائی نہیں دیتے۔ ابو نے کہا، دن کے وقت سورج کی تیز روشنی ہمیں ستارے نظر نہیں آنے دیتی۔ ثنا نے پھر پوچھا، ابو جان، یہ سورج رات کو کہاں چلا جاتا ہے؟ ابو جان نے بتایا، دیکھو بیٹی، سورج تو کہیں نہیں جاتا، البتہ ہماری زمین جب سورج کے گرد چکر لگاتی ہے تو زمین کا جو حصہ سورج کے سامنے آ جاتا ہے وہاں سورج کی روشنی پڑنے سے دن ہو جاتا ہے۔ اسی طرح زمین کا جو آدھا حصہ سورج کے سامنے نہیں ہوتا وہاں روشنی نہیں پہنچ پاتی، اس لیے اس حصے میں رات ہو جاتی ہے۔ ثنا بولی، اچھا ابو جان، رات کے وقت چاند بھی ستاروں کی طرح چمکتا ہے، پھر یہ ان سے اتنا بڑا کیوں نظر آتا ہے؟ ابو نے ثنا کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا، گویا ہماری بیٹی آج کائنات کے بارے میں جاننا چاہتی ہے۔ سنو بیٹی، چاند ہماری زمین کے بہت نزدیک ہونے کی وجہ سے دکھائی دیتا ہے، جبکہ ستارے زمین سے بہت زیادہ فاصلے پر ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے یہ روشنی کے چھوٹے چھوٹے نقطے دکھائی دیتے ہیں۔ اصل میں ستارے چاند سے اور خود ہماری زمین سے کئی گنا بڑے ہوتے ہیں۔ ہماری زمین ایک سیارہ ہے اور چاند اس کا ایک ذیلی سیارہ ہے۔ چاند کا قطر زمین کے قطر کا 1/4 ہے اور سورج زمین سے کئی گنا بڑا ہے، جبکہ ستارے اور سیاروں سے جسامت میں بہت بڑے ہوتے ہیں۔ ستارے جو ہیں سیاروں سے بہت بڑے ہوتے ہیں اور خود روشنی اور حرارت پیدا کرتے ہیں۔ سیاروں کی اپنی روشنی نہیں ہوتی، بلکہ وہ ستاروں سے روشنی لے کر چمکتے ہیں، جیسے ہماری زمین اور چاند سورج سے روشنی حاصل کرتے اور چمکتے ہیں۔ اس کے علاوہ سیارے مسلسل اپنے اپنے مدار میں گردش کرتے رہتے ہیں۔ ہماری زمین سورج کے ارد گرد اپنے مدار میں ہر وقت گھومتی رہتی ہے اور اپنا ایک چکر تقریباً 365 دنوں میں مکمل کرتی ہے۔ یعنی ایک چکر ہماری زمین کا جو ایک چکر پورا ہوتا ہے وہ 365 دنوں میں ہوتا ہے۔ یہ ایک شمسی سال کہلاتا ہے۔ اسی طرح چاند بھی ہماری زمین کے ارد گرد چکر لگاتا ہے، زمین کے ارد گرد، اور تقریباً 29 دن میں اپنا ایک چکر مکمل کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، چاند کتنے دنوں میں مکمل کرتا ہے؟ 29 دن میں۔ چاند کی گردش کے مطابق 12 مہینوں میں ایک قمری سال مکمل ہوتا ہے۔ چاند سورج کی روشنی کو منعکس کر کے زمین تک پہنچاتا ہے۔ گردش کے دوران چاند کے جتنے حصے پر سورج کی روشنی پڑتی ہے ہمیں چاند کی اتنی ہی شکل دکھائی دیتی ہے، اس لیے چاند کبھی چھوٹا اور کبھی بڑا دکھائی دیتا ہے۔ 14 دن بعد چاند مکمل روشن ہو جاتا ہے۔ پہلی تاریخ کے چاند کو ہلال اور 14ویں کے چاند کو بدر کہتے ہیں۔ ثنا کو یہ سب باتیں بہت دلچسپ لگ رہی تھیں اور وہ بہت لگ رہا تھا اور وہ غور سے اپنے ابو کی باتیں سن رہی تھی۔ ابو نے مزید بتایا کہ سورج کے گرد اور بھی کئی سیارے اور سیارچے محو گردش رہتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے فلکی اجسام سیارچے کہلاتے ہیں، جن کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ سینکڑوں سال پہلے پھٹ جانے والے کسی ستارے کے حصے ہیں۔ سورج سیاروں اور ذیلی سیاروں اور سیارچوں کے ساتھ مل کر ایک نظام بناتا ہے جو نظام شمسی کہلاتا ہے۔ سورج اس نظام شمسی کا مرکز ہے۔ ہماری کائنات میں سورج کی طرح بڑے بڑے ستاروں کے بھی نظام موجود ہے۔ اربوں خربوں ستاروں سے مل کر ایک کہکشاں بنتی ہے۔ اس کائنات میں کروڑوں اربوں کہکشائیں ہیں جو ہمارے نظر سے اوجھل ہیں۔ ثنا نے یہ سن کر کہا، ابو، اللہ تعالیٰ تو یہ کائنات بہت وسیع بنائی ہے۔ ابو نے خوش ہو کر کہا، بالکل بیٹی، اس سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اندازہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، آپ نے اس کو یاد بھی کرنا ہے اور اس کے الفاظ معنی اور اہم الفاظ اپنی کاپی پہ لکھ دیے۔